بہن بیٹیوں، جملہ احباب اہل سنت، اسٹیج پر رونق افروز خطبائے اسلام، علماء ذوی الاحترام، مدح خان مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامیر الامین الکریم، ونحن علی ذلک ربنا اللہ لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، یہ دنیا کا دستور ہے، من تروا حاجی بگوئیں تو مورا حاجی بگو۔ ہم تمہیں حاجی کہیں، تم ہمیں حاجی کہو، نہ تم حاجی ہو نہ ہم حاجی۔ یہ تو دستور زمانہ ہے، سمجھے آپ۔ بہرحال یہ ہے نقیب اہل سنت اور جناب علی حضرت قاری محمد اسرائیل صاحب قبلہ مسعودی مدظل علی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات، صحیح بات ہے کہ احمد آباد میرے ساتھ گئے ہیں، صحیح بات ہے کہ جھانسی میں تاج کمپاؤنڈ نندن پورہ میں 5% سنی تھے، اب الحمدللہ 95% سنی ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھے آپ؟ یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن بس کام اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہم گنائیں آپ کو، اور میں یہاں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارا آپ پر احسان ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ تو ان کی محبت ہے، انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اشاعت اسلام پر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت پر، ناموس رسالت پر، جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ اگر خرچ ہو جائے تو جناب علی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے آقا نے اپنی امت سے محبت کا ثبوت پیش کیا ہے، جو میرے آقا نے اپنی امت سے شفقت کا ثبوت پیش کیا ہے، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ اپنے عزیز اولاد کو امت کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، امت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے عزیز نواسے کو کربلائے معلیٰ میں شہید کروا دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اتنا بڑا احسان میرے مصطفیٰ کا ہے جس کا ہم لوگ حق نہیں ادا کر سکتے، ہم لوگ اس کا حق نہیں ادا کر سکتے ہیں، سمجھے آپ۔ لہذا حضرات، جو میں نے کیا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں، آپ کے لیے کیا ہے، مگر نبی کی محبت میں کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف کے لیے کیا ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، بس آپ اگر واقعی کچھ مانتے ہو، کچھ کام ہوا ہے، تو آپ سے صرف اتنی گزارش ہے، اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو زندگی بھر وہابیت سے بچا لو، حق ادا ہو جائے گا، حق ادا ہو جائے گا۔ چاہے جو چولا بدل کے کوئی آئے، چاہے جس طرح سے کوئی آئے، قطعی طور پہ
اگر یہ شبہ ہو جائے کہ یہ وہابی ہے تو اس سے قطعی تعلق نہ رکھو، ورنہ آنے والے وقتوں میں لمبا نقصان ہے، آنے والے وقتوں میں لمبا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، کوئی احسان نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ ہم لوگ دین کا کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ لہذا صرف جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آپ کے اندر باقی رہے، آپ کی اولادیں یہاں سے نکل کر کے باہر جائیں اور آپ کے قصبے کی نمائندگی کریں، اسلام و سنیت کا کام کریں، مسلک اعلیٰ حضرت کو عام کریں اور مسلک اعلیٰ حضرت پر خود بھی کاربند رہیں، اور جتنے دوست احباب ہیں ان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر کاربند رکھیں۔ یہ سارا احسان کس ذات کا ہے؟ وہ جو قلعے پہ موجود ہیں، جو کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ وہ شہید زندہ رہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے مجھ کو بلایا اور یہاں پر انہوں نے کام کرنے کے لیے حکم دیا، اور وہ کام جو انہوں نے چاہا وہ ہوا، اور جو چاہیں گے وہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سرور کائنات، خدا کے خدائی کے مختار، مدینے کے تاجدار، رحمت پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد وآلہ الکرام بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ۔ اب اتنا پڑھا رہنے دو۔ من الق الوردہ علی قبر مسلم غفر اللہ لتسبیحہ للمیت ویکتب للملقی حسنہ۔ جو مسلمان کسی قبر پہ پھول ڈالتا ہے تو پھول کی تسبیح سے مردہ بخش دیا جاتا ہے اور ڈالنے والے کو نیکی لکھی جاتی ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو جب مردے کے قبر پہ پھول پڑتا ہے، پھول تسبیح کرتا ہے، تو زندے کے گلے میں رہے گا تو بھی تسبیح کرے گا۔ سمجھے آپ؟ تو اتنے کو رہنے دو، تسبیح کرنے دو، تاکہ اس تسبیح کا ثواب ہم کو بھی ملتا رہے، اور آپ کی وجہ سے ملے گا تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ذرا جی لگا کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مبارک سلیم صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ۔ آئے ہوئے ہمارے مہمان عالم دین، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران صاحب حنفی سے آپ نے بڑی اچھی تقریر سماعت فرما دی۔ ہم تو آپ کے گھر کے ہیں، جب چاہیں گے تب سنتے رہیں گے، اور ابھی تھوڑے دن میں اصلاح ایمان و اعمال کا پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ تھوڑے دن میں اصلاح ایمان و اعمال کا پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ یہ 11ویں کا مہینہ ختم ہو جائے اور جمادی اللہ جمادی الاخری کا مہینہ آئے، رجب سے یا جمادی الاخری سے اصلاح ایمان و اعمال کا پروگرام شروع ہوگا، اور اس میں بہت ساری باتوں پر آپ کو فکر مند بنانا ہے۔ فکر مند یہ بھی بنانا ہے کہ ہر اولاد کو آپ اپنی اولاد سمجھیے۔ آپ کے پڑوسی کا بیٹا ہے وہ بھی آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بیٹا ہے وہ بھی آپ کا بیٹا ہے، آپ کا کسی کی بھی لڑکی ہو وہ بھی آپ کی لڑکی ہے۔ جب ہمارا مزاج اس طرح ہوگا تو ہماری عزت بھی محفوظ رہے گی اور ہمارے پڑوس کی بھی عزت محفوظ رہے گی۔ ہمارے بچے بھی آگے چل کر کے کامیاب ہوں گے، اور پڑوس کے بچے بھی آگے چل کر کے کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی، یہ نہیں کہا ہے کہ مسلم بھائی بھائی،
یہ کہا ہے کہ مومن بھائی بھائی ہیں. کیا کہا ہے؟ مومن بھائی بھائی ہے. مومن بھائی بھائی ہیں. لہذا جو اہل ایمان ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں. ان کی عظمت، ان کی عزت آپ کی عزت ہے، ان کی حفاظت آپ کی حفاظت ہے. ہر مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ محبت کرے مومن سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے خراب آدمی وہ ہے جو مسلمان کا نقصان چاہے، اور سب سے اچھا آدمی، سب سے خراب آدمی وہ ہے جو مومن کا نقصان چاہے، اور سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو مومن کی بھلائی چاہے. جو مومن کی، جلدی بولو، بھلائی چاہے. بھلائی چاہے. تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں، چند باتیں عرض کروں. میری عادت ہے نعت پڑھنے کی، آواز صحیح ہو یا نہ صحیح. لا تنظر الی من قال بل انظر الی ما قال. یہ نہ دیکھو کہنے والا کیا کہہ رہا، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے اور اس کی آواز کیسی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہنے والا کہنا کیا چاہتا ہے. ہندوستان کے عظیم الشان شاعر ہیں جو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں. سرکار وارث پاک کے دلدادہ ہیں. سمجھے آپ، بڑے چہیتے ہیں. وہ قلم بند کرتے ہیں، درود پاک پڑھیے، پھر صرف 3 بند میں پیش کروں. جی لگا کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ کرام بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک دائما یا رسول اللہ. 3 اشعار آپ سماعت فرمائیں. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اس جلسے کی بنیاد رکھی ہے حضرت علامہ مولانا مجیب القادری صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے. اللہ تعالیٰ ان کے قبر پہ رحمتوں کے پھول برسائے آمین. اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. ان کو مکمل اس جلسے کا ثواب عطا فرمائے. آمین. کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جو بنیاد رکھتا ہے قیامت تک کے بنیاد رکھنے والے کو اچھے کام کی بنیاد رکھتا ہے، قیامت تک کے اس بنیاد رکھنے والے کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. آمین. سمجھ گئے آپ؟ مولانا مجیب القادری صاحب علیہ الرحمہ نے بہت محنت کیا آپ کے یہاں بقول آپ کے. ہم تو ان کے ساتھ کبھی آئے نہیں، لیکن آپ لوگ جانتے ہو کتنا محنت کیا. سمجھے آپ؟ تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جو ان کی رکھی ہوئی بنیاد کو آپ آج تک کے جو ہے سنوارتے آ رہے ہو. ان کے لگائے ہوئے پیڑ میں جناب علی پانی ڈال رہے ہو اور وہ پیڑ پھول رہا ہے، پھل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس کا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے اور علامہ مولانا مجیب القادری صاحب کو بھی عطا فرمائے. یقیناً عطا فرمائے گا، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. سنیے آپ نعت پاک کا شعر. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ. تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ. تمہارا اے میرے آقا، آپ کا چہرہ میرا قرآن ہے، آپ کا ذکر میرا دین اور ایمان ہے. آپ کا ذکر میرا دین اور ایمان ہے. آپ کا چہرہ ہمارا، زور سے بولو، ہمارا آپ کا چہرہ ہمارا قرآن ہے. سمجھے آپ؟
تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ، نظر آتا نہیں تیرے سوا کچھ دونوں عالم میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم سرکار کے ساتھ ضرور رہے مگر سرکار کو پہچان نہ سکے، مگر سرکار کو پہچان نہ سکے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر جو ضرورت پڑی پانی کی تو میرے آقا نے دستے کرم کو رکھا، پانی کا اتنا چشمہ جاری ہوا، معلوم ہوتا تھا کہ میرے آقا پانی کے سمندر ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو روشنی کی ضرورت پڑی تو میرے آقا نے سوکھی لکڑی دے دی اور وہ لکڑی راڈ بن گئی، معلوم ہوا میرے آقا بجلی کے پاور ہاؤس ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس نے سرکار کا پسینہ طلب کیا اپنے لڑکی کی شادی میں لگانے کے لیے، اور اس عورت نے اس پسینے کو لگا دیا تو اس لڑکی کی 7 نسلیں مہکتی رہی، معلوم ہوا میرے آقا عطر ہاؤس ہیں، عطر کے گھر ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم سمجھ نہ سکے کہ میرے آقا کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا اپنے محبوب کی حقیقت کو میں جانتا ہوں، ظاہر کو میں جانتا ہوں، باطن کو میں جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا میرے محبوب کی حقیقت۔ اور سرکار نے سیدنا ابو بکر سے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو دن رات ساتھ میں رہنے والا وہ حقیقت نہ سمجھ سکا۔ اور یہ وہابی کہتے ہیں نبی میری طرح، وہابی کہتے ہیں نبی جلدی بولو میری طرح، جلدی بولو میری طرح، وہابی کہتا ہے نبی میری طرح۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے باپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس سے آپ کی دوستی ہوگی؟ نہیں، جو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ذرا، نہیں، باپ سے دوستی ہوگی؟ نہیں، باپ کے دشمن سے دوستی ہوگی؟ نہیں، اور بیٹے کے دشمن سے دوستی ہوگی؟ نہیں، اپنے دشمن سے دوستی ہوگی؟ نہیں، تو نبی کے دشمن سے دوستی ہوگی؟ نہیں، جلدی بولو دوستی نہیں، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں۔ بس یہی پیغام ہے اعلیٰ حضرت کا، یہی پیغام ہے غوث اعظم کا، یہی پیغام ہے غریب نواز کا، یہی پیغام ہے شیروے سے اہل سنت کا، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی پیغام ہے تاج الشریعہ کا۔ وہ شعر کون سا ہے؟ جو تم سے جدا ہوں بیگانہ ہوں ان کو اپنے سے جدا کر دو، ہے نا؟ کون سا شعر ہے؟ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو۔ تو نبی سے جو بیگانہ ہے کیا آپ اس کو دل سے جدا کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو؟ بولو نبی سے، کرنا ہو تو بتاؤ، نہ کرنا ہو تو اٹھ کے جاؤ۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جو نبی سے بیگانہ ہے، جو نبی کا مخالف ہے، جو نبی کے میلاد کا دشمن ہے، جو نبی کے سلام کا دشمن ہے، جو نبی کے علم غیب کا دشمن ہے، جو ولی کی کرامت کا دشمن ہے، جو ولی کے ولایت کا دشمن ہے، جو نبی کے فضل و کمال کا دشمن ہے، بولو اس سے الگ رہ سکتے ہو کہ نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، الگ رہو گے نا؟ جی، دوستی تو نہیں ہوگی، نہیں، محبت تو نہیں ہوگی۔ نہیں، اگر محبت ہوگی اس سے تو نبی سے دشمنی ہوگی، اگر محبت ہوگی اس سے تو غوث پاک سے فیض نہیں ملے گا،
خواجہ غریب نواز سے فائدہ نہیں ملے گا، اعلیٰ حضرت سے فائدہ نہیں ملے گا، چاہے جتنے بڑے ولی سے مرید ہو جاؤ اس ولی سے تمہیں فائدہ نہیں ملے گا۔ فائدہ جبھی ملے گا جب نبی کے ہو کے رہو، اعلیٰ حضرت کے ہو کے رہو، غوث پاک کے ہو کے رہو، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ جی لگا کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو؟ جی کتنے لوگ اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں؟ سبھی لوگ مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جاننا ایک الگ چیز ہے، ماننا ایک الگ چیز ہے۔ وہابی جانتا سب کچھ ہے مگر مانتا کچھ نہیں، جانتا سب کچھ ہے مگر مانتا کچھ نہیں ہے۔ جانتا ہے بھائی جو کتاب میں نے پڑھی وہ اس نے پڑھی، جو قرآن میں نے پڑھا وہ اس نے پڑھا، تو جانتا ہے مگر مانتا نہیں ہے، جلدی بولو نہیں ہے، نہیں مانتا ہے۔ سمجھے آپ؟ اعلیٰ حضرت جن کو آپ مانتے ہو، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ وہابیوں کا رد جو ہے یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ وہابیوں کا رد سب سے بڑا فرض ہے۔ فرض اعظم لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، باب العقائد میں لکھا ہے کہ وہابیوں کا رد، بد مذہبوں کا رد فرض اعظم ہے۔ کیا ہے؟ فرض اعظم ہے۔ فرض اعظم ہے۔ لڑکا اگر باپ کے دشمن سے دوستی کر بیٹھا، سمجھے آپ، تو باپ گھر میں جائے گا تو ماں سے کیا کہے گا؟ تیرا پوت جو ہے میرے دشمن کے پاس بیٹھا ہے اور تو اس کو گھر میں بلاتی ہے، بڑا دلار کرتی ہے، بہت تو تعریف کرتی ہے، اور تیرا پوت جو ہے، ارے پوت تو اس باپ کا بھی ہے نا وہ، لیکن غصے میں کہہ رہا ہے تیرا پوت جو ہے میرے دشمن کے پاس بیٹھتا ہے، میرے دشمن سے دوستی کیے ہوئے ہے۔ یہی بات اگر سرکار دو عالم کہہ بیٹھے، بتاؤ نجدیو آخر تمہارا حشر کیا ہوگا؟ اگر سرکار کہہ بیٹھے مجھے تم سے شکایت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ بتاؤ سنا کلیو تمہارا حشر کیا ہوگا؟ ادھر میلاد میں، ادھر سلام میں، ادھر وہابی سے دوستی۔ سمجھے آپ؟ الحمدللہ میرے ہڑا میں ایسے نہیں ہے، بے شک نہیں ہے، لیکن آپ کو مزار والی تقریر مولانا برہان رضا صاحب کی تقریر یاد ہوگی، برہان رضا صاحب کی تقریر یاد ہوگی۔ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، ہڑہا میں کوئی بد مذہب نہیں ہے، لیکن جب گورنمنٹ پولیو پلاتی ہے تو پولیو والوں کو نہیں پلاتی ہے، پولیو والوں کو بھی پلاتی ہے، اور جن کے پولیو نہیں ہے ان کو بھی پلواتی ہے، تاکہ آنے والے وقت میں ان کو پولیو ہو نہ جائے۔ تو اس لیے رد کیا جاتا ہے تاکہ ذہن میں آپ کے بیٹھا رہے، کبھی بھی دماغ کا، دل کا 1% بھی بے ایمان کے طرف بھولے سے مائل نہ ہونے پائے۔ تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ، نظر آتا نہیں تیرے سوا کچھ دونوں عالم میں، تجھی میں ہے فنا تیرا ثنا خواں یا رسول اللہ، ہزاروں تیر لگتے ہیں وہابی کے کلیجے پر۔ سبحان اللہ۔ جانتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی ایک مولانا ہے،
वहाबियों के बहुत बड़े आलिम हैं, वहाबी उनको वली मानते हैं, वहाबी उनको मुजद्दिद मानते हैं, समझे आप। तो उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, फतावा रशीदिया में, मैं बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, अरे मैं बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, गाली तो नहीं दे रहा हूँ, जल्दी बोलो, नहीं, सही बात कह दो तो वहाबी सुन्नियों को समझाते हैं, अरे यार तुम्हारे मौलाना लोग खाली गाली दिया करते हैं, समझे आप, खाली गाली दिया करते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ? नहीं, जल्दी बोलो। नहीं। अरे किताब लिखी गई है तो पढ़ी जाएगी, और जब पढ़ी जाएगी तो बयान की जाएगी कि नहीं बयान की जाएगी? बिल्कुल। इनको तो एहसान मानना चाहिए कि किताब इनकी है, बयान मैं कर रहा हूँ, एहसान मानना चाहिए, किताब तुम्हारी है, लाउड स्पीकर हमारा है, मजमा हमारा है, और सब कुछ खर्चा हमारा है कि नहीं, और बयान तुम्हारी किताबों का हो रहा है, बजाय एहसान मानने के तुम्हें बुरा लगता है। अरे तुम अहमद रजा की किताब पढ़ो और बयान करो, खुदा की कसम में तुम्हारा एहसान मानूंगा। तुम आला हजरत की किताब पढ़ो, तुम आला हजरत की किताब बयान करो, स्टेज हमारा, आलिम हमारा, और लाउड स्पीकर हमारा, मजमा भी हमारा, और हम तुम्हारी किताब बयान कर रहे हैं, बजाय एहसान मानने के तुम हमें गाली देने लगते हो कि मौलाना लोग जो हमारी बुराई करते हैं। कहाँ बुराई कर रहे हैं, समझ गए आप? जरा गौर करो, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है, फतावा रशीदिया में, बाबुल अकायद में लिखा है कि अगर कोई इंसान या रसूल अल्लाह कहेगा, ये सोच करके कि नबी ने सुन लिया है, ये सोच करके कि नबी मौजूद हैं, ये सोच करके कि नबी सुनते हैं, तो वो इस्लाम की बाउंड्री से बाहर हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। आप बताओ, क्या ऐसे मौलवी की बात या ऐसे मौलवी के मानने वालों से ताल्लुक रखना चाहिए? नहीं, बोलो, नहीं रखना चाहिए। फतावा रशीदिया में आज भी ये बात मौजूद है, जो या रसूल अल्लाह कहेगा, ये सोच करके कि नबी ने सुन लिया, वो काफिर हो जाएगा, वो मुशरिक हो जाएगा। इसीलिए खलीफा आला हजरत फरमाते हैं, हजारों तीर लगते हैं वहाबी के कलेजे पर, कहीं कहता है जब कोई मुसलमान या रसूल अल्लाह, कहीं कहता है जब कोई मुसलमान या रसूल अल्लाह। हजारों तीर लगते हैं वहाबी के कलेजे पर, कोई कहता है, कहीं कहता है जब कोई मुसलमान या रसूल अल्लाह, कहीं कहता है जब। शेर में शेर सुन्नत सफर कर रहे थे, ट्रेन पर थे, सुना कि नहीं सुना? और सीट नहीं मिली थी, एक वहाबी बैठा था, तो शेर में से अहले सुन्नत ने कहा, या रसूल अल्लाह अविस्नी, या रसूल अल्लाह अविस्नी। 3 मरतबे कहा या रसूल अल्लाह, मारे गुस्सा के वहाबी उठा, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए आप। शेर में से अहले सुन्नत फरमाते हैं, वाले मेरे आका, जब आपके नाम से यहाँ सीट मिल सकती है तो आपके नाम से वहाँ भी सीट, वहाँ भी सीट कीजिए। तो इतना ज्यादा इनको या रसूलुल्लाह से जलन है। आला हजरत फरमाते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, उनका चर्चा कीजिए हर सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए,
جانے کافر پر قیامت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کی۔ آپ ہی نہیں لعنت کر رہے ہو، فرشتے بھی لعنت کر رہے ہیں، اور جس پر فرشتے لعنت کر رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوگے تو وہ لعنت تمہارے اوپر بھی ہوگی، وہ لعنت تمہارے اوپر بھی، یعنی جو کھڑا ہوگا اس کے اوپر ہوگی، تمہارے سے مطلب تم نہیں، جو کھڑا ہوگا اس کے اوپر ہوگی، سمجھے آپ؟ ان کا چرچا کیجئے غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ مانے غصہ، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جو مولوی یہ کہے کہ رد سے وہابیت بڑھتی ہے، جو مولوی یہ کہے، قاری صاحب، جو مولوی یہ کہے، جو امام یہ کہے رد سے وہابیت بڑھتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیے۔ اگر رد سے وہابیت بڑھتی ہوتی تو اعلیٰ حضرت رد کے لیے کہتے، جلدی بولو جلدی بولو، نہیں۔ اگر پہچان نہیں کروائی جائے گی، سمجھے آپ، تو دو کان کتے کے بھی ہوتے ہیں، دو کان بکرے کے بھی ہوتے ہیں، کچھ بکرے ایسے ہوتے ہیں جن کے سینگ نہیں ہوتے، کتے کے بھی سینگ نہیں ہوتے، دو آنکھ سامنے بکرے کے ہوتے ہیں، دو آنکھ جو ہے کتے کے ہوتے ہیں، اور جیسے ناک اس کی ویسے ناک اس کی، چار پیر اس کے چار پیر اس کے۔ اگر پہچان نہیں کروائی جائے گی کہ یہ کتا ہے یہ بکرا ہے تو لوگ بکرا سمجھ کے کتا ذبح کرنے لگے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ پہچان کرا دی جائے کہ یہ کتا ہے، اس کو ذبح نہ کرنا یہ حرام ہے۔ جیسے کتے کو پہچاننا ضروری ہے کہ یہ حرام ہے، ایسے وہابی کو پہچاننا ضروری ہے کہ یہ دشمن پیغمبر ہے، یہ نبی کا دشمن ہے۔ اس کے پاس تم آؤ جاؤ گے تو تمہارے دل میں زنگ لگ جائے گا، تمہارا دل خراب ہو جائے گا، ایمان سے الگ ہو جائے گا، تمہارے سینے سے عشق مصطفیٰ نکال لیا جائے گا، میلاد کی محبت نکال لی جائے گی، سمجھے آپ؟ شعر سماعت فرمائیں، درود پاک پڑھیں جی لگا کر کے۔ ہزاروں تیر لگتے ہیں وہابی کے کلیجے پر، کہیں کہتا ہے جب کوئی مسلمان یا رسول اللہ، کہیں کہتا ہے جب شہید کربلا کی خون سے للہ دھو دینا۔ اے میرے آقا گنہگار ہیں، شہید کربلا کے خون سے، خون کے صدقے میں گناہ کو معاف کر دیجئے۔ سرکار گنہگار ہیں، شہید کربلا کے صدقے میں معاف کر دیجئے۔ شہید کربلا کے خون سے للہ دھو دینا، قیامت میں کھلے جب فرد عصیان یا رسول اللہ، تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ، غلامان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو ڈرو۔ اور غالباً کما قال اللہ، اللہ نے فرمایا ہے جنت التی نورث من کان تقیا، جنت کا وارث، جنت کا مالک ہم اسی کو بنائیں گے جو ہم سے ڈرے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا۔ اب ذرا غور کیجئے،
بس غوث اعظم کا ایک واقعہ صلاۃ السلام، سیدنا غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، تمام اولیاء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تمام اولیاء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ سے ڈرنے کا، زور سے بولو، اللہ سے ڈرنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، 2 بج گیا اور سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اولیاء کرام بیٹھے ہیں اور تمام ابدال بیٹھے ہیں، تمام اوتاد بیٹھے ہیں، تمام نقبہ بیٹھے ہیں، تمام نجبہ بیٹھے ہیں، غوث اعظم بھی تشریف فرما ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ کیا بات ہو رہی کہ اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، یہ بتاؤ، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اللہ نے جو مصیبت لکھ دی ہے وہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا۔ جو مصیبت لکھی ہے وہ پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ جلدی بولو۔ پہنچے اور گی۔ جو مصیبت اللہ نے نہیں لکھی ہے کیا وہ ہم لوگوں پر پہنچے گی؟ نہیں۔ جلدی بولو۔ نہیں۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن یہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں کہ کل مریں گے، کہ پرسوں مریں گے، کہ سال بھر کے بعد مریں گے، کہ 10 سال کے بعد مریں گے، لیکن وقت مقرر ہے کہ نہیں مقرر ہے؟ مقرر ہے۔ جلدی بولو، مقرر ہے کہ نہیں مقرر ہے؟ اور سنیے، بڑے غور سے سنیے، کنڈیشن بھی مقرر ہے۔ کنڈیشن یہ مقرر ہے، جو یہ لکھا ہے کہ کینسر میں مرے گا تو وہ کینسر میں مرے گا، لکھا ہے ٹی بی میں مرے گا تو ٹی بی میں مرے گا، لکھا ہے پیٹ کے درد میں مرے گا تو پیٹ کے درد میں مرے گا۔ اگر یہ لکھا ہے مارا جائے گا تب مرے گا تو مارا جائے گا تب مرے گا، اور اگر یہ لکھا ہے پانی میں ڈوب کے مرے گا تو پانی میں ڈوب کے مرے گا۔ بولو، جو کنڈیشن طے ہے اسی میں مرے گا نا؟ جلدی بولو، جلدی بولو۔ کیا اس کنڈیشن سے آدمی بچ پائے گا؟ نہیں بچے گا نا۔ تو جب نہیں بچے گا، وقت بھی مقرر ہے، کنڈیشن بھی مقرر ہے، تو کسی طاقت سے مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں صرف پروردگار سے ڈرنا چاہیے۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ نے آرڈر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تمام اولیاء بیٹھے ہیں، ڈرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ اتنے میں ایک سانپ گرا ٹپ سے، جب ایک سانپ گرا سارے ولی اٹھ کے چلے گئے، سارے ولی اٹھ کے چلے گئے۔ غوث اعظم کے جبے میں داخل ہوا اور پورے بدن میں گھوما، اور گھومنے کے بعد یہاں سے گردن کے پاس سے نکلا اور نکل کے کان کے پاس زبان لپایا اس نے اور کچھ کہا اپنی زبان میں، اور کہنے کے بعد دیر تک کے ایبا کے اندر رہا، جبے کے اندر، پھر نکل کر کے چلا گیا۔ لوگ دور سے دیکھتے رہے، قطب لوگ دیکھتے رہے، ابدال لوگ دیکھتے رہے، سبھی لوگ دیکھتے رہے۔ کہنے لگے حضور آپ اٹھ کے نہیں گئے، آپ اٹھ کے نہیں گئے، آپ بیٹھے رہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بات تو یہی تھی نا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، تو سانپ سے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ کہا حضور وہ آپ سے کہہ کیا رہا تھا؟ کہا وہ یہی تو کہہ رہا تھا کہ دیکھیے حضور سب اٹھ کے بھاگ گئے، سب چلے گئے، آپ ہی تشریف فرما رہے۔ حضور بغیر آرڈر کے میں کسی کو کاٹ تھوڑی سکتا تھا، بغیر اجازت کے میں کسی کو تکلیف تھوڑی پہنچا سکتا تھا۔ میں تو تابع ہوں آپ لوگوں کے، میں تو تابع ہوں غوث اعظم کے، میں تو تابع ہوں، میں تو حکم کا منتظر ہوں۔ اللہ جو کہے گا وہی میں کروں گا، لیکن سرکار صرف آپ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتے ہو۔ اے مسلمانوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور اولیاء ڈرتے نہیں، ڈرتے سب ہیں، مگر فطرت انسانی کے تحت اٹھ کے چلے گئے۔ ڈر تو سب کے اندر ہے، خشیت تو سب کے اندر ہے، سمجھے، محبت رب کی تو سب کے اندر ہے، لیکن کوئی ایسا ہے جو جناب علی اندر سے باہر سے برابر ہے، کوئی ایسا ہے
جس پر فطرت انسانی کے تحت کبھی تبدیلی ہوتی ہے مگر قلب تبدیل نہیں ہوتا، ذہن تبدیل نہیں ہوتا۔ اے مسلمانوں، مولانا بتا رہے تھے کہ آپ کے قلب کی روشنی، یاد رکھو قلب میں اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں۔ جب قلب روشن ہوتا ہے تو وہ دونوں آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب وہ دونوں آنکھیں کھل جاتی ہیں تو اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے آدمی پوری کائنات کو دیکھ لیتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے پوری کائنات کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ آنکھیں کھلتی کہتے ہیں کیسے ہیں؟ جب اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، جب ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے یا اپنے ولی کا تصور کرتا ہے، آنکھ بند کیجئے، آنکھ بند کر کے تصور کیجئے کہ غوث اعظم کے سامنے میں موجود ہوں، خدمت میں غوث اعظم میرے سامنے موجود ہیں۔ تصور کیجئے حضرت مقبول عالم شہید کے مزار پہ جائیے اور تصور کیجئے کہ مزار مبارک سے روشنی نکل رہی ہے، میرے دل میں آ رہی ہے۔ آپ اپنے شیخ، اپنے پیر کا تصور کیجئے کہ پیر کے قلب سے روشنی نکل رہی ہے، میرے قلب میں آ رہی ہے۔ جب روز تصور کریں گے، روز آپ برابر آپ یاد کریں گے اور برابر تصور کرتے رہیں گے، ایک دن آپ کا دل منور ہو جائے گا۔ جس دن دل منور ہو جائے گا تو گھر میں رہو گے تو غوث اعظم نظر آئیں گے، آپ دکان میں رہو گے تو غوث اعظم نظر آئیں گے، آپ جناب علی آرام میں رہو گے اور تکلیف میں رہو گے، ہر حال میں سیدنا غوث اعظم نظر آئیں گے، ہر حال میں حضرت مقبول عالم شہید رحمت اللہ علیہ نظر آئیں گے۔ مگر تصور کرو کہ ان کے قلب مبارک سے روشنی نکل کے میرے قلب میں آ رہی ہے۔ یہ اسلاف نے قلب کے منور کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہوتا ہے، اور مرو تو مسلمان ہو کر، مرو تو مسلمان ہو کر کے، مرو تو اہل ایمان ہو کر کے، مرو تو نبی کے غلام بن کر کے، مرو تو اللہ کے سچے بندے ہو کر کے، مرو تو مقبول عالم شہید کے غلام بن کر کے، مرو تو خواجہ کے غلام بن کر کے، اور خواجہ کی غلامی میں موت آئے گی، آنکھ بند ہوتے دیر ہے اور جنت میں پہنچتے دیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، درود و سلام۔